آج کچھ بندے ہیں تو یہ بکواس کرتے ہیں منبر رسول پر بیٹھ کر کہ معاذ اللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ امام حسین علیہ مقام وہاں پر تخت کے پیچھے گئے تھے۔ تخت کی تو ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ ٹریننگ ہی ایسی تھی، شروع سے بتایا گیا تھا، سب کو پتہ تھا امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کیے جائیں گے، اور شروع سے ٹریننگ تھی۔ اور ہمیں بھی اس طرح اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے، شروع سے ٹریننگ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیمار ہو گئے، تو خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزہ رکھوں گی 3 دن کا۔ آپ نے منت مانی، بچے ٹھیک ہو گئے۔ اب صرف ماں نے روزہ نہیں رکھا، بچوں نے بھی رکھا، اور بچوں کی عمر کتنا ہے؟ 8 سے 9 سال۔ اور یہاں پر حضرت جی 8 سے 9 سال کا بچہ تو گھر سے باہر نہیں جانے جاتے، نہ پتر مسجد نہ جائے کہ تو مولوی نہ بن جائے، اور وہاں پر ماں خود تربیت کر رہی ہے بچے کی۔ اور جب ٹھیک ہوئے دونوں نے روزہ رکھا، اور روزہ ایسے رکھا کہ جب روزے کی حالت تھی، جب افطار کا وقت آیا، جب آپ کے بابا کو پتہ چلا، حضرت علی شیر خدا کو پتہ چلا کہ میرے بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ خاندان نبوت ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ تو آپ نے جب یہ چیز معلوم ہوئی، آپ کو پتہ چلا کہ بچوں نے روزہ رکھا ہے، کچھ جو لے کر آئے، ان کو پیسا گیا، کھانا بنایا گیا۔ بے عین ہی جب افطاری کا وقت آیا، آپ نے بھی، میں نے بھی، ہم سب نے روزہ رکھا ہے۔ جب عصر کا وقت آتا ہے، اس وقت جب پانی حلق میں پہنچتا ہے، پھر ہم باہر نکال دیتے ہیں، کتنا تکلیف ہوتی ہے، اور پتہ تب لگتا ہے کہ محبت کتنا ہے، پتہ تب لگتا ہے۔ تو جب افطاری کا وقت ہو، سب کچھ سامنے ہو، تو ہم حضرت جی اعلان کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ جیسے اعلان ہو، ہم حضرت جی بنا کچھ دیکھے، بنا کچھ سوچے سمجھے، سب سے پہلے پانی اٹھاتے ہیں، یار سارے دن کی پیاس ہے۔ اور وہاں پر 9 سال کے بچے ہیں، سارا دن بھوک اور پیاس کاٹی۔ بے عین ہی جب افطار کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہو گئی، بھوکا ہوں، پورا دن ہو گیا، کچھ کھایا نہیں ہے۔ اے خاندان نبوت، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، آپ نے والدہ کی طرف دیکھا تو خاتون جنت، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا تم بھوکے ہو، خود کھاؤ پھر جا کے دینا، نہیں، جاؤ پہلے اس کو دے کے آؤ۔ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ پہلا دن بھی اسی طرح گزر گیا، کھانا مانگنے والے کو دے دیا۔ دوسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر دروازے پہ دستک، بھوکا ہوں، یتیم ہوں، کھانے کو کچھ دے دے۔ آپ تو بڑے لجپال ہیں۔ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم دروازے پہ آیا ہے، بھاگ کے جاؤ، جا کے دیکھ کے آؤ۔ دوسرا دن بھی ویسے گزر گیا، افطار پانی سے کر لیا۔ تیسرا دن آیا، یہ کھایا کچھ بھی نہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ تیسرا دن آیا، افطار کا وقت، پھر کھانا بنا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، یتیم ہوں، مسکین ہوں، گھر بار بھی کوئی نہیں ہے، 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ دے دے۔ تیسرا دن بھی دے دیا، کچھ نہیں کھایا۔ اب میں کیسے کہہ دوں، جو شہزادے گھر میں رہ کر 3 دن بھوکے رہے اور اپنی مرضی سے رہے، میں یہ کیسے کہہ دوں کربلا کے سرزمین پر وہ پانی کو ترستے رہے، یا ان پر کچھ بند کیا گیا؟ ٹریننگ تو شروع سے جاری تھی کہ اگر کربلا کی سرزمین پر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو پریشانی نہ بنے، ٹریننگ تھی ان کی۔ تو جب دونوں شہزادے بھوک کی وجہ سے بالکل ہلکان ہو گئے، تو شیر خدا نے دونوں کو پکڑا اور لہتے لہاتے مسجد میں پہنچ گئے، گرتے پڑتے پہنچے مسجد میں، دروازہ کراس ہی کیا
تو شیر خدا فرماتے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے انتظار فرما رہے تھے، جسم میں جان آ گئی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تم 3 شہزادوں نے 3 دن جو عمل کیا ہے، یہ جبریل امین کھڑے گئے، وہ عمل خدا کو بھی پسند آیا، خدا کے مصطفیٰ کو بھی پسند آیا، آپ کا وہ عمل قبول ہو گیا۔ یہ ان کی ٹریننگ شروع سے تھی۔ اب کیسے ہم کہہ دیں کہ اس کربلا کی سرزمین پر امام حسین کچھ مانگ رہے تھے؟ وہ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے بیٹھے تھے، کوئی ٹریننگ ہی شروع سے تھی ایسی۔ شروع سے بتایا گیا کہ بیٹا دین پر چلو گے تو مشکلات ہیں، اور یہاں پر اگر دین کے اوپر کوئی بچہ چلنے لگ جائے، نمازی ہو جائے، سب سے پہلے پریشانی اماں کو لاحق ہوتی ہے، سب سے پہلے پریشان ماں ہو جاتی ہے کہ اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو کیا ہو جائے گا، اگر اس نے سر پہ دستار سجا لی، اگر یہ مولوی بن گیا تو کام تو خراب ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کبھی کبھار نماز کی محبت ہوتی ہے، گھروں سے چوری آتے ہیں، گھر والے آنے نہیں دیتے، ارے مسجد میں نہیں جانا۔ یہ شروع سے تربیت ہی ایسی ہے، شروع سے بتایا ہی ایسے جاتا ہے کہ بھائی نہیں، دین میں نہیں جانا، اسلام کے اندر داخل نہیں ہونا اس طرح۔ بس ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز کبھی کبھار پڑھ لی، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، سب کچھ مکمل ہو گیا، نہیں۔